وہ ہے صدقہ۔ میں نے شروع میں ایک آیت قرآن کریم کی پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے صدقہ وصول کیا کریں، آپ ان سے کہا کریں کہ صدقہ دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ پاک ہو جائیں گے۔ کس چیز سے پاک ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے اس سے وہ والی ناپاکی تو مراد نہیں ہے جو گٹر کا کیچڑ ہوتا ہے یا کپڑوں پہ کوئی گندگی لگ گئی ہے، صدقہ دینے سے وہ تو نہیں اترے گی، وہ تو دھونے سے اترے گی۔ یہ کون سی ناپاکی ہے جو صدقہ دینے سے اترے گی؟ یہ بے عملی اور بد عملی، فرض پورے کرنے میں سستی، اس کو بے عملی کہتے ہیں، اور حرام کاموں کو کرنا یہ بد عملی کہلاتا ہے۔ تو بے عملی اور بد عملی کی وجہ سے انسان کی زندگی پہ وبال ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی خرابی تمہاری زندگی میں آتی ہے، چاہے سمندری ہو چاہے خشکی پہ ہو، جو بھی خرابی، فساد، گڑبڑ، تباہی، نقصان تمہاری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کاموں کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ ناپاکی جو صدقہ دینے سے اترے گی۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری زندگی کو گناہوں کی نحوست سے، گناہوں کے وبال سے پاک کر دیتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اور اللہ تعالی ہمارے دل کو، ہمارے مال کو، ہماری زندگی کو بالکل کلیئر، کرسٹل صاف ستھرا پاک کر دیتا ہے۔ اگر ہم صدقہ اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کے وبال اور نحوست سے ہماری زندگی کو پاک کر دے گا۔ تو صدقہ کیا چیز ہے؟ صدقہ کہتے ہیں صدق سے نکلا، صدق سچائی کو کہتے ہیں۔ تو جب میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کروں گا، میں نے مسجد کے چندے کی پیٹی میں جتنی گنجائش، توفیق، ہمت میرے دل میں تھی، میں نے اتنا پیسے اس میں ڈال دیے، اور پیسے ڈالنے کے بعد اور پیسے ڈالتے ہوئے میرا دل اندر سے بالکل سچا ہے کہ یا اللہ یہ بس تیری خوشی اور تیری رحمت حاصل کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اگر تیری رحمت اور تیری خوشی مجھے مل گئی تو میرے سارے کام بھی درست ہو جائیں گے اور میرے وارے نیارے ہو جائیں گے اور میری سب پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ بس میرا مقصد یہ ہے کہ تیری رحمت والی توجہ مجھے نصیب ہو جائے۔